چلتا ہے. تو ان کے لوگوں کو اتنی حساب سے اگر ہم لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ان کی کیا بات ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے. باقی ہم 12% ہے تو ہمیں 12% ٹکٹ ملنی چاہیے، یہ بات ہم اگری نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کا جو ڈیسیزن میکنگ باڈی ہے اس کے اندر بالکل ہونے چاہیے، کیونکہ ان کی بات تبھی ہم سمجھ پائیں گے. ہم لوگ بیٹھ کے طے کریں کہ مسلم کو یہ دینا ہے، مسلمانوں کو یہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ساتھ میں آئیے جوڑ کے دیش کو کیسے آگے بڑھانا ہے اس کے اوپر ہم سوچیں. ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. سیاسی لیڈران پر یہ محاورہ سچ بھی ثابت ہوتا ہے. ان دنوں مغرب بنگال اردو اکادمی اس محاورے کو سچ کرتی نظر آ رہی ہے. اکادمی کی جانب سے منعقد ہونے والے اردو کتاب میلے کو ملک کا بہتر اردو میلہ بنانے کے لیے اکادمی زمین آسمان کو ایک کر رہی ہے، لیکن یہ میلہ اس لائق نہیں کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اس میلے میں شرکت کر سکیں. چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر آئیں اور یہ دراصل انہی کا میلہ ہے. شی از دی ہیڈ آف دس انسٹیٹیوشن کیا کہیے گا، سارے اداروں کا وہ ہیڈ ہے. لیکن چونکہ ماحول، علاقہ اور خجلت، اس لیے یہ مناسب جگہ نہیں لگتا ان کو بلانے کا. گندگی ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ کوئی اچھی جگہ پر کوئی اچھا سا پروگرام کریں جس میں ان کو ہم لوگ انوائٹ کریں. بہار کے ضلع دربھنگا کا باشندہ محمد حسنین سعودی عرب کے شہر ریاض میں ملازمت کر رہا تھا، لیکن گزشتہ 3 ماہ سے اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. رابطہ نہ ہونے کے سبب محمد حسنین کا اہل خانہ صدمے میں ہے. اہل خانہ کی جانب سے ہندوستان اور سعودی عرب میں سفارتخانے کو درخواستیں دی جا چکی ہیں، تاہم محمد حسنین اقبال کی اب تک کوئی جانکاری نہیں مل سکی. محمد حسنین اقبال تقریباً 4 سال سے سعودی عرب کے ریاض میں اوبیکان نامی کمپنی میں سپروائزر کے طور پر ملازمت کر رہا تھا، اور اہلیہ عطیہ درخشاں بھی حسنین کے ساتھ ریاض میں ہی رہ رہی تھی. لیکن 20 ستمبر کو وہ اپنے والد کی بیماری کی خبر سن کر ہندوستان لوٹ آئی تھی. حسنین سے گھر والوں کی آخری دفعہ بات گزشتہ سال 30 ستمبر کو ہوئی تھی. محمد حسنین اقبال کے اہل خانہ کو گزشتہ 3 ماہ سے اب یہ نہیں پتا ہے کہ محمد حسنین کہاں ہے اور کس حال میں ہے. عطیہ اپنے شوہر کی گمشدگی کو سازش کا حصہ مانتی ہیں. کئی بار سعودی ایمبیسی اور انڈین ایمبیسی دونوں جگہ گئے، وہاں سے اب تک کوئی ریسپانس نہیں آیا ہے. اب تک کوئی ڈریس ہی نہیں ملا، ان لوگوں نے کوئی اب تک انفارمیشن دی ہی نہیں. کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے، ان لوگوں سے اب تک کوئی مدد نہیں ملی. یہ 30 ستمبر سے میرے بچے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. نہایت شریف، نہایت نیک بچہ تھا. کافی ان کے دوستوں وغیرہ سب ان کی آج بھی تعریف کرتے ہیں کہ بہت نیک تھا، لیکن میرے بچے کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا. نہ وہ لوگ کچھ مدد کر پا رہے. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ہم لوگ میرے ناتی کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہم لوگ پریشان ہیں. پتہ لگا ان کو آلہ لگنا، یہ سب لگنا بہت من کر رہا. محمد حسنین اقبال کی ایک چھوٹی بچی اہلیہ سمیت نانی اور ماں کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزرتا ہے. حسنین کے اہل خانہ نے مطالبہ کیا کہ حکومت ہند محمد حسنین اقبال کا پتہ لگانے میں ان کی مدد کرے. ETV نیوز، نئی دہلی. تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن اور صدر MPJ حامد محمد خان نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا. حامد محمد خان آج اندرا پارک پر منعقدہ تلنگانہ دیکشا سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر حامد محمد خان نے تلنگانہ میں سماجی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. حامد محمد خان کا کہنا ہے کہ تلنگانہ معاملے پر آخری گیند بھی ختم ہو چکی ہے، تاہم وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اب بھی پچ پر موجود ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں تو یہ سب ناٹک
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن ہم کو نوکری نہیں ہے. ہمارے بچے موز والا, بنڈی والا, عطر والا, مرغی والا, گوشت والا, پیاز والا مسلمان جو یہاں پر 1948 تک حکومت کرا, آج وہ مسلمان آج بنڈی اور کاروبار کرنے والا بن گیا ہے. سب سے زیادہ نقصان یہاں پر مسلم کمیونٹی کو ہوا, اور مسلم کمیونٹی خاموش نہیں بیٹھے گی اور مزید ناانصافی ہوگی تو ہم ایک اور لڑائی لڑیں گے, اور وہ لڑائی ہوگی انصاف کی لڑائی. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر, لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی, دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ, روزانہ شام 6:30 بجے. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی, پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے, میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. چھتیس گڑھ کے کانکڑ ضلع پنچایت کے ڈرائیور رمضان علی نے 4 جنوری کو خودسوزی کی کوشش کی تھی. آج اس کے اسپتال میں موت ہو گئی. اطلاع کے مطابق رمضان علی کی پچھلے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی, جس سے وہ ذہنی طور پر پریشان تھا. تنگ آ کر اس نے پنچایت دفتر کے برآمدے میں خود پر کیروسین کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی. رمضان کی موت کے بعد اب پنچایت کے CEO اس معاملے کی لیپا پوتی میں مصروف ہیں. CEO بھیم سنگھ کا کہنا ہے کہ رمضان علی نے ان کی بے عزتی کی تھی, اس وجہ سے انہوں نے اس کی تنخواہ روک رکھی تھی. ان کا کہنا ہے کہ اگر رمضان علی معافی مانگ لیتا تو وہ اسے معاف کر دیتے, لیکن اس نے معافی نہیں مانگی. یہ کرمچاری جو ہے اس نے کام نہیں کرتا تھا جو اس کو کام دیا گیا تھا. کبھی آتا تھا, کبھی آ کے ہستاکشر کر کے چلا جاتا تھا. میں بدتمیزی بھی کی تھی میرے کرمچاریوں کے سامنے ہی, میرے ساتھ بھی. تو اس کی میں نے جانچ بیٹھا رکھی تھی کہ بھائی جانچ کریں گے, جیسے کام نہیں کر رہا تھا اس کے حساب سے جانچ کے حساب سے اس کو سیلری دی جائے گی. اور بدتمیزی بھی کی تھی اس نے اپنے ادھیکاری کے ساتھ, تو اس میں جانچ بیٹھا رکھی تھی. جانچ میں بھی کوپریٹ نہیں کر رہا تھا. اور میں نے 2-3 کرمچاریوں کو سمجھایا بھی تھا, اس کو سمجھا دیجیے آ کے ایک بار اپنی غلطی مان لے, ہم اس کو معاف کر دیں گے. اس کی وائف اور بیٹے آئے تو میں نے ان کو بولا بھی تھا میرے پاس آ جائے گا, اپنی غلطی مان لے گا, اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد ملنے کی بجائے اس نے اس ٹائپ کی حرکت کر دی. شہر گلستان بنگلورو میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس مرتبہ میلاد کے جلسے اور جلوسوں کی خصوصیت یہ ہے کہ تیڑی کے مناج القرآن کے بانی محمد طاہر القادری اور ان کے 2 فرزند بنگلورو کے مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے.
اور ہم لوگوں نے جو ہے تمام دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی جو ہے مدعو کر رہے ہیں اس میں، تاکہ اس میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ہے اس اجلاس میں شرکت کریں۔ الحمدللہ ہمارے اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس جلوسوں میں جو ہے ہم نے جب کمیٹی جو ہے سیدہ مسجد میں جو ہے تمام لوگوں کی جو ہے ایک بیٹھک بلائی تھی، غیر قوموں نے بھی جو ہے اس میں جو حصہ لیے تھے، انہوں نے جو ہے چندہ جو جلوس کے لیے جو ہے چندہ جو ہے غیر مذہب کے لوگ بھی جو اس میں جو ہے چندہ جو ہے دیے گئے، تو ہماری جانب سے جو ہے کوئی گاڑی وغیرہ ہم بھی جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور ان کو شربت وغیرہ ہم پلاتی بول کر جو ہے غیر مذاہب کے لوگ بھی جو ہے اس میں جو الحمدللہ اس میں شرکت حصہ لے رہے ہیں۔ تاکید دی ہے ان کو تو کہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد یہ آتش بازی اور بینڈ باجے جو بھی ہیں تو اس سے پرہیز کریں، بلکہ تو غیر شرعی کام ایسا نہیں ہونا، ایسا ہے انشاءاللہ سب سے بھی یہ امید ہے۔ ہر سال یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر شرعی کام دیکھنے کو ملتا ہے، نہیں پچھلے دفعہ سے کم ہو گیا ہے، بہت سارا 50% سے بھی زیادہ کٹ ہو گیا ہے، تو اس بار بھی انشاءاللہ اور کم کرنے کی پوری کوشش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر نکالے جانے والے جلوسوں میں غیر شرعی حرکتوں کو علماء نے روکنے کی اپیل کی ہے۔ ممبئی میں مذہبی رہنماؤں نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں نوجوانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ جلوس میں ناچ گانے، ڈھول تاشے اور ساؤنڈ کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تمام چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلوس ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے اس سے اچھا تاثر لیں۔ جو غیر شرعی حرکتیں جلوس عید میلاد النبی میں بڑھتی جا رہی ہیں ان کی روک تھام ہونی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، اور کہ جلوس کو خرافات سے پاک کریں۔ وہ جلوس چلے تو دنیا دیکھے اور کہے کہ یہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا جا رہا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا جا رہا ہے، قرآن کریم کے احکام کو بجا لانے والا جا رہا ہے۔ یہ پیغام علماء کرام نے دیا آج۔ کانپور کا تاریخی جلوس محمدی کے اس سال پورے 100 برس مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ جلوس محمدی کے 100 برس پورے ہونے پر اس بار جلوس میں کئی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جلوس کی انتظامی کمیٹی نے جلوس میں تیز آواز والے آلات پر پابندی لگا دی ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ جلوس محمدی کی 100 سالہ تقریب نہایت احترام اور سادگی سے منائی جائے گی۔ خاص بات میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ہمت
मुश्किल में हरदम तुझको पुकारा, मुश्किल में हरदम तुझको मेरे मौला, मुश्किल में हरदम तुझको मेरे मौला, मुश्किल में हरदम तुझको पुकारा, मुश्किल में हरदम तुझको पुकारा, मुश्किल में हरदम तुझको पुकारा। तू ही भरोसा, तू ही सहारा, 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 तू ही भरोसा, तू ही सहारा। परवरदिगारा, 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 मेरे परवरदिगारा, 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 परवरदिगारा। मुझको नहीं जन्नत की तमन्ना, मुझको नहीं जन्नत की तमन्ना, मुझको नहीं जन्नत की तमन्ना, मुझको नहीं जन्नत की तमन्ना। ये हूरो गिल्मा शाहिद को सौंपा, ये हूरो गिल्मा शाहिद को सौंपा, ये हूरो गिल्मा को सौंपा। दुनिया तुम्हारी उक़बा तुम्हारा, दुनिया तुम्हारी उक़बा तुम्हारा, दुनिया तुम्हारी उक़बा तुम्हारा, दुनिया 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 तुम्हारी उक़बा तुम्हारा। मंजूर मंजूर है अहले दुनिया, मंजूर मंजूर है अहले दुनिया, मंजूर मंजूर है अहले दुनिया। अल्लाह मेरा बाकी तुम्हारा, अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा, अल्लाह मेरा बाकी तुम्हारा, अल्लाह मेरा बाकी तुम्हारा, अल्लाह मेरा बाकी तुम्हारा, अल्लाह मेरा बाकी तुम्हारा, अल्लाह मेरा, अल्लाह मेरा, अल्लाह मेरा बाकी तुम्हारा, अल्लाह मेरा बाकी तुम्हारा। अल्लाह 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 मेरे अल्लाह, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ टूटते नहीं नीयत मेरी भर जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह
یا رب گزر بسر کے لیے رزق چاہیے، یا رب گزر بسر کے لیے رزق چاہیے، مانگوں اگر میں عیش کا سامان کبھی نہ دے، یا رب کسی سے چھین کر مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو وہ زندگی نہ دے۔ اللہ 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 ناز تیرے کرم پر نہ ہوتا اگر، ناز تیرے کرم پر نہ ہوتا اگر، ناز تیرے کرم پر نہ ہوتا اگر، اے میرے اللہ ناز تیرے کرم پر نہ ہوتا اگر، میں خطائیں نہ کرتا کبھی بھول کر، میں خطائیں نہ کرتا کبھی بھول کر، تیرے رحم و کرم کا بھکاری ہوں میں، 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 کیا ہے دشوار تیرے کرم کے لیے، اللہ 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 ناز تیرے کرم پر نہ ہوتا اگر، ناز تیرے کرم پر نہ ہوتا اگر، میں خطائیں نہ کرتا کبھی بھول کر، میں خطائیں نہ کرتا کبھی بھول کر، تیرے رحم و کرم کا بھکاری ہوں میں، تیرے رحم و کرم کا بھکاری ہوں میں، کیا ہے دشوار تیرے کرم کے لیے، اللہ اللہ اے میرے اللہ، تو ہے کہ ہمیشہ رحم فرماتا ہے، تو ہے کہ ہمیشہ رحم فرماتا ہے، امجد ہے کہ راہ پر نہیں آتا ہے، میں گناہوں کا ہوں طالب تو کرم کا عادی، دیکھیں گے دونوں میں کون آگے بڑھ جاتا ہے، عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، بشر خطا کے لیے اور تو عطا کے لیے، اللہ 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 کوئی نہیں ہے میرا جہاں میں، کوئی نہیں ہے میرا جہاں
पुकार महफिल समा या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मिन्नते हजरते ईसा न उठाएंगे कभी, मिन्नते हजरते ईसा न उठाएंगे कभी, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे। महफिल समा मोहम्मद इस तरह आराम फरमा है मदीने के जैसे सूरह यासीन है कुर्आन के सीने